بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہدایت ٹی وی لندن اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں پروگرام برکات ماہ سیام لے کے حاضر ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ گزشتہ پروگرام جو دیکھے آپ نے انہیں پسند کیا، اور اس میں آپ نے اندازہ کیا ہوگا اور محسوس کیا ہوگا کہ زیادہ تر ہماری کوشش یہ ہے، ہمارے علماء کرام سے گزارش ہے کہ برکات ماہ سیام پر ہم زیادہ سے زیادہ گفتگو کریں، اور بیچ میں ان دنوں میں جو اہم تواریخ ہیں ان کے تذکرے کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کرتے رہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز اس طرح کرتے ہیں کہ جن لوگوں کا آج 19واں روزہ ہے ان کے لیے 19 رمضان کی دعا کا ترجمہ اردو میں کہ اے معبود، آج کے دن اس ماہ کی برکتوں میں میرا حصہ بڑھا دے، اس کی بھلائیوں کے لیے میرا راستہ آسان فرما، اور میری نیکیوں کی قبولیت سے مجھے محروم نہ کر، اے روشن حق کی طرف ہدایت کرنے والے۔ اور وہ مومنین، وہ حضرات جن کا آج 20واں روزہ ہے، اس نسبت سے 20 رمضان مبارک کی دعا کا اردو ترجمہ کہ اے معبود، آج میرے لیے جنت کے دروازے کھول دے، اور آج مجھ پر جہنم کے دروازے بند فرما دے، اور آج مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دے، اے ایمانداروں کے دلوں کو تسلی بخشنے والے۔ گھوم پھر کے بات وہیں آ گئی، قرآن کی پڑھنے کی بات ہے تو قرآن پڑھنا بھی ایک برکت ہے، اور اسی کے ساتھ میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید قلب عباس کاظمی صاحب قبلہ کی خدمت میں السلام علیکم عرض کروں گا، اور چاہوں گا کہ مولانا سے گزارش ہے، التماس ہے کہ جیسے کہ برکات ماہ سیام ہے تو روزے کی برکت پر اگر آپ قبلہ اپنے روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بے شمار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ واجب الاحترام سامعین، ناظرین، خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حسب سابق برکات رمضان سیام کے بارے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اور وہی سلسلہ کلام ہم آگے بڑھا رہے ہیں، مگر رمضان المبارک، یہ شہر رمضان اپنے آخری عشرے کی دہائی میں داخل ہو چکا ہے، اور ابھی تک اگر جو خواب غفلت میں سویا ہوا ہے، کم از کم اس 10 دنوں میں وہ جاگ کر رہے، اور بارگاہ الہی میں رحمت اور برکت کو اگر وہ سمیٹنا چاہتا ہے تو ابھی وقت موجود ہے۔ آج سے کچھ مخصوص ایام ہیں جو معنون ہیں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ، تو ہم برکات رمضان کی گفتگو کے بعد اس پر بھی تھوڑا سا عرض کریں گے اگر وقت ہوا تو۔ میں رمضان المبارک کی برکات اور عظمت کے بارے
جس ہستی کی یوم شہادت پورا عالم اسلام منا رہا ہے، پورا عالم اسلام سوگوار ہے، اس کے فرمان سے برکات رمضان پر ان کا فرمان ایک سناتا ہوں کہ فاسٹنگ، روزہ، صوم کی کیا عظمت ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَفْضَلَ مَا تَوَسَّلَ بِهِ الْمُتَوَسِّلُونَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اللہ والوں کے لیے اس کی بارگاہ تک پہنچنے کا بہترین وسیلہ ما ہو وَصَوْمُ شَهْرُ رمضان فَإِنَّهُ جُنَّةٌ مِّنَ الْعِقَابِ، کہ فرماتے ہیں کہ بہترین وسیلہ ماہ رمضان کا روزہ ہے اور یہ عذاب سے بچنے کی سپر ہے۔ سپر کہتے ہیں حفاظت کو۔ اب حضور آپ فرمائیں کہ رمضان المبارک کو امیر المومنین جیسی شخصیت یہ فرما رہی ہیں کہ یہ مومن کے لیے بہترین توسل ہے، لنک ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ اور پھر قرآن مجید بھی اس پر دلیل اور صداقت بن کے یہ فرما رہا ہے، دلیل دے رہا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد طلب کرو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مفسرین نے فرمایا ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، یا وَاسْتَعِینُوا ہیلپ طلب کرو کس سے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، صبر سے مراد یہاں روزہ ہے، والصلاۃ اور صلاۃ سے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان کسی مشکل کام میں پھنس چکا ہو، بھئی یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ خود مشکل کشا کہہ رہا ہے۔ جب خود مشکل کشا کہہ رہا ہے تو اس کی بات کا وزن ہے، وہ فرماتے ہیں جب انسان کسی مشکل میں پھنس چکا ہو تو اس کا حل یہی ہے کہ وہ مدد طلب کرے روزے سے اور نماز سے۔ اگر انسان پریشان حال ہو، مولا فرماتے ہیں تو 2 رکعت نماز جا کر مسجد میں نوافل ادا فرمائے۔ اور حضور امیر المومنین کی نماز کا کیا عالم ہے کہ تیر اگر پاؤں سے کھینچ بھی لیا جائے تو مولا کو پتہ بھی نہ چلے کہ کسی نے میرے پاؤں سے تیر کھینچا ہے۔ یہ تو سجدے کی حالت ہے۔ تو اب ظاہر ہے جب سجدہ اس منزل پر ہے تو پوری نماز کس منزل پر ہوگی؟ سبحان اللہ۔ اور پھر کمال یہ ہے حضور کہ گھر سے مولا جب چلے ہیں تو آذان دی ہے نا، مسجد کوفہ میں آذان دی ہے، تو جب آذان دی ہے تو مولا نیت روزہ سے تھے اور روزہ رکھ کر جو ہے سحری کر کے مولا جو ہیں وہ مسجد میں گئے ہیں، تو جو شہادت مولا کی ہوئی ہے وہ تو روزہ کی حالت میں ہوئی۔ جی۔ تو اس لیے مولا فرماتے ہیں اس بہترین وسیلہ اللہ تک پہنچنے کا مومن کے لیے جو ہے وہ روزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فقط یہ وسیلہ ایسا ہے کہ اس دنیا میں بھی وسیلہ، آخرت میں بھی، فَإِنَّهُ جُنَّةٌ مِّنَ الْعِقَابِ، کہ حضور قیامت کے دن بارگاہ الہی میں روزہ عذاب جہنم سے بچنے کی سپر ہوگا۔ اب دوسری منزل پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یعنی اصحابہ کرام نے پوچھا۔ تشریف فرمائے اصحابہ کرام بارگاہ رسالت میں، شمع رسالت کے پروانے شمع کے سامنے بیٹھے ہیں، اور پوچھا گیا یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، اللہ اکبر، بہترین عمل اس ماہ رمضان میں کون سا ہے؟ اب رمضان کا روزہ ہے اور پھر انسان کو کیا کام کرنا چاہیے؟ بہترین عمل۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الاعمال فی هذہ الشہر الورع عن محارم اللہ،
کہ اس مہینے کے جو اعمال ہیں، افضل ترین اعمال جو ہیں، وہ بندہ حرام چیزوں سے بچ جائے تو یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ اور پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَالصِّيَامَ ابتلاءً لِلْإِخْلَاصِ الْخَلْقِ، اور روزہ کو آزمائش اور اخلاص کا وسیلہ قرار دیا گیا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ روزے سے بندے کا خلوص ظاہر ہوتا ہے۔ جب وہ پیاسے کو دیکھتا ہے تو اس کے خلوص کی حضور اور چیز پیدا ہوتی ہے۔ جب بھوکے کو دیکھتا ہے، ننگے کو دیکھتا ہے، مریض کو دیکھتا ہے، تو انسان کا خلوص آگے بڑھتا ہے کہ پروردگار مجھے توفیق دے، جو جو اس کی کمزوریاں ہیں، جو جو اس کی ضرورت ہے، میں اس کو پورا کرتا ہوا نظر آؤں۔ حضور یہ جو 1 منتھ فرمایا ہے پیغمبر نے کہ عظیم اور افضل عمل اس مہینے کا یہ ہے کہ الورع عن محارم اللہ، کہ گناہوں سے محارم اللہ جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یہ نہیں کہ جو آپ حرام کر رہے ہیں وہ چیز نہیں ہے، جن کو اللہ نے حرام قرار دیا، یہ نہیں ہے کہ جس کو سوسائٹی حرام کر رہی ہے، اللہ کی حرمت والی چیزیں جو ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ان سے بچنے کا نام روزہ ہے، اور یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ اور یہ پورا منتھ جب انسان یہ ایکسرسائز کر رہا ہو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ روزہ اسلامی عبادات میں ہی فقط نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے کہ انسان اگر ایک چیز سے ایک پورا منتھ رک جائے تو خدا یہ ایگزام لیتا ہے بندے کے، اے میرے بندے، تو نے میرے حکم کی تابعداری کی، ایک مہینہ میرے حکم سے حرام چیزوں سے بچا ہے، تو جب حرام چیزوں سے بچ گیا ہے، اب 11 منتھ تو خود کوشش کر۔ ایک منتھ میرا حکم مانا ہے، 11 منتھ وہ جو ایک منتھ میں نے تیری ایکسرسائز کی ہے کہ فلاں چیز سے بچو، فلاں سے فلاں سے فلاں سے، تو اب 11 منتھ جیرا تمہارا کردار کیا ہے، اس سے تم بچتے ہوئے نظر آؤ۔ تو اگر 11 منتھ بھی انسان ایسی چیزوں سے بچتا نظر آئے تو میں کہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا ثواب تو الگ ہے، 11 منتھ کا ان چیزوں سے بچنے کا ثواب الگ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب رہا یہ ہے کہ انسان جو ہے ان ایام میں حضور جب روزے سے ہوتا ہے تو حرص سے بچتا ہے، طمع اور لالچ سے بچتا ہے، حسد کم کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس لیے کہ میں روزے سے ہوں، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو۔ اور حضور گھمنڈ، تکبر جس کو ہم بولتے ہیں، وہ بندے میں کم نظر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ خود غرضی گھٹ جاتی ہے۔ مگر کمال یہ ہے کہ جب ٹیلی ویژن پر ہم نیوز سنتے ہیں اور اپنے پاکستان کی حالت دیکھتے ہیں تو وہاں اس مہینے میں خود غرضی بڑھ جاتی ہے۔ آج بھی جو نیوز تھے، خریدار جب بازار میں گئے تھے اور حکومت کے بڑے بڑے دعوے کہ ہم حضور یہ رمضان المبارک میں سستے بازار لگائیں گے اور یہ چیزیں دیں گے، وہ چیزیں دیں گے، مگر ہر شخص وہاں منمانی کر رہا ہے۔ روزے کا تو مقصد یہ ہے کہ خود غرضی کم ہو جائے، مگر وہاں خود غرضی جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی تھی۔ جو 100 روپے کی چیز تھی وہ حضور رمضان المبارک میں 200 روپے میں بک رہی تھی۔ تو اب اسی لیے حکم ہوا ہے کہ اے بندے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ جب تو روزہ رکھے گا تو تجھے جو نیچے والے ہیں ان کی اہمیت کا علم ہوگا۔ اب رہا حضور اس لیے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ مساوات کا درس دیتا ہے، اتحاد کا درس دیتا ہے، نظم و ضبط اور ڈسپلن جو ہے وہ روزے سے پیدا ہوتی ہے، ایثار کا لیسن جو ہے درس وہ روزے سے ملتا ہے، قربانی کا سبق ملتا ہے، اور صبر جو ہے انسان اس میں آگے بڑھتا ہے، عجز اور انکساری بندے میں پیدا ہوتی ہے حضور، اور تواضع اور انکساری میں آگے بڑھتا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں یہ چیزیں ہم میں نہ ہوں
تو معلوم ہے حضور کہ ہم نے فقط تو کھانے پینے سے اپنے منہ کو بند رکھا ہوا ہے۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں، اس لیے کہ یعنی روزہ پابندی قانون کا نام ہے۔ روزہ کیا چیز ہے؟ پابندی قانون کا نام ہے، ایکسرسائز ہے، ایک پورا مہینہ تربیت ہے۔ جب ایک پورا مہینہ آپ تربیت کر لیں تو اس لیے حضور کی حدیث ہے کیا روزے کے بارے ہے کہ سمت الصائم تسبیح، سبحان اللہ، اللہ صائم تسبیح، اللہ اکبر، ونومہ عبادت ودعاہ مستجاب، اللہ اکبر، وعملہ مضاف۔ یعنی یہ وہ مہینہ کہ اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو آپ کی خاموشی تسبیح بن جاتی ہے۔ اور حضور تسبیح کیا ہے؟ ذکر الہی ہے، یعنی آپ خاموش رہیں پھر بھی ذکر الہی میں مشغول ہے، اللہ اکبر، وَنَوْمُهُ عِبَادَةٌ۔ اور جب روزے کی حالت میں آپ سو رہے ہوتے ہیں، بستر پر آرام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا، تو بارگاہ الہی میں وہ چیز آپ کا سونا عبادت بن رہا ہے۔ اور اس کے بعد وہ دعا مستجاب، جو پورے سال میں ایک بندے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ ان ایام میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وَعَمَلُهُ مُضَافٌ، آپ تھوڑا سا عمل کرتے ہیں اور اس کا ضرور بدلہ جو ہے وہ زیادہ ملتا ہے، جی اس کی حقیقت زیادہ بنتی چلی جاتی ہے، بلکہ دگنا بھی نہیں، دگنے سے بھی زیادہ بن جاتی ہے، 10 گنا بن جاتی ہے، عمل اس کا بڑھتا ہے۔ اب ایک میں حدیث عرض کرتا ہوں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور حضور عجیب حدیث ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے آپ واقف ہیں، بڑی ذات عظیم رات ہے، جس نے 40ویں کے دن امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی ہے، پیغمبر کے صحابی ہیں، اور بارگاہ رسالت میں ان کی بڑی عظمت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی واجب الاحترام ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو جابر نے پوچھ لیا، جی کہ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں، یا جابر ھذا شہر رمضان، پیغمبر نے فرمایا اے جابر پاس بیٹھ سے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، من صام نہارہ وقام وردا من لیلہ وافى بطنہ وفرجہ وکفى لسانہ خرج من ذنوبہ کخروجہ من النہر، اللہ اکبر، جی ہاں، اس میں یہ فرمایا کہ اے جابر جو ہے یا رسول اللہ، اور اس کے بعد جابر نے عرض کی یا رسول اللہ ما احسن ھذا الحدیث، پیغمبر نے یہ حدیث سنائی جابر کو، جی تو فرمایا کہ اے جابر یاد رکھو کہ ان ایام میں روزہ رکھنا، دن میں اس مہینے میں، کاما ورد من لیلہ، اور تمام رات عبادت میں ورد الہی میں گزار دینا، بڑی بات ہے۔ اور اس کے بعد حضور جی ہے کہ افا بطنہ و فرجہ، اور پیٹ کو اور فرج کو حرام سے بچانا، جی گناہوں سے بچانا، وکفا لسانہ، جی اور زبان کو بری چیزوں سے بچانا، غیبت سے، اور اس کے بعد خرج من ذنوبہ کا خروج ہی من النار، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی وہ نہر سے غسل کر کے نکلا ہے اور اس کے جسم پر کوئی میل کچیل نہیں رہی۔ تو جب یہ حدیث پیغمبر نے سنائی، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو یا جابر، تو اس کے بعد جابر نے عرض کی، فقال جابر یا رسول اللہ ما احسن ھذا الحدیث، اللہ کے رسول یہ کتنی اعلیٰ حدیث ہے، یہ کتنی برکات والی حدیث ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پیغمبر نے مسکرا کر فرمایا اے جابر یا جابرو ما اشد ھذہ الشروط، کہ یہ شرطیں، کنڈیشن جو ہیں یہ کتنی جو ہیں مشکل ہیں۔ اب ظاہر یہ کنڈیشن کتنی مشکل ہے، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو معلوم ہے برادران ایمان کنڈیشن کتنی ہے
کہ انسان غیبت بھی نہ کرے، حسد بھی نہ کرے، حرص بھی نہ کرے، طمع بھی نہ کرے، برائی بھی نہ کرے، گال بھی نہ دے، پیٹ کو حرام سے بچا رہا ہو، گفتگو احسن ہو۔ تو حضور یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں یہ کتنی بڑی اہمیت ہے، اس پر عمل کرنا یقیناً مشکل ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند کریم اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ برکات ماہ سیام کا پروگرام ہدایت ٹی وی لندن اسٹوڈیو سے دیکھ رہے ہیں۔ ابھی مولانا سید قلب عباس صاحب قبلہ جو ہے انہوں نے روزے کی برکات اور وہ کون سے اعمال یا عمل کرنا چاہیے اس ماہ مخصوصہ میں اور اس کی کیا اہمیت ہے، بہت ڈیٹیل میں اور بہت ہی یعنی آسان لفظوں میں مگر بہت گہرائی کے ساتھ آپ تک بات پہنچائیے۔ وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں۔ آپ کی کال کا سلسلہ بھی جاری ہوگا، آپ کال کر سکتے ہیں، اپنے سوال کر سکتے ہیں۔ کوشش کریے گا کہ موضوع سے مناسبت والا سوال ہو، اگر کوئی ہٹ کے بھی سوال ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اچھا رہتا ہے کہ اگر موضوع پہ ہی رہا جائے۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔